نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، وقد احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کا نکاح فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد میں جمع فرمایا۔ آج کل کے مسلمانوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری تعلیم دیکھو، نکاح کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل مہندی کی رسمیں اور یہ ولیمے کی فضول خرچیاں اور لڑکی والوں کے گھر سے بارات کے کھانے کھا کے آج کا نوجوان کہتا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ خرافات ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ مہندی کی رسمیں ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرتی ہیں، مہندی کی رسمیں ہمارے پیسے کو برباد کرتی ہیں، مہندی کی رسمیں ماؤں بہنوں کی عزتوں کے جنازے نکالتی ہیں۔ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، غیر مسلم ہندوؤں کی رسم ہے جو مسلمانوں میں آ گئی۔ اور یہ جو بارات کا کھانا عورت کے گھر سے لڑکی کے گھر سے کھایا جاتا ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر وہ خوشی سے کھلائیں تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن آج کل زبردستی ان سے مینیو بنوائے جاتے ہیں اور ان سے زبردستی میرج ہال بک کروائے جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے ڈشیں رکھوائی جاتی ہیں اور کھانا کھایا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ خلاف سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ نکاح کو آسان کرو تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کا نکاح فرمایا تو حضور نے سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پوچھا، فرمایا بیٹی میں تیرا اس نوجوان سے نکاح کرنے والا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میں محمد بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کائنات کا عظیم انسان ہے، یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدہ خاموش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ طے فرما دیا اور فرمایا علی نکاح کی تیاری کرو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں نکاح کی تیاری کروں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تلوار اور گھوڑا اپنے پاس رہنے دو اور زرہ کو بیچ کر اپنے نکاح کا اہتمام کرو۔ مولا علی نے زرہ بیچی، قصہ مختصر، نکاح کی تیاری ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ خطبہ پڑھا اور پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو علی کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا خطبہ پڑھنے کے بعد۔ پھر صحابہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوارے خشک کھجوریں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ آج کل تو چھوارے بھی ایسے لائے جاتے ہیں کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے، جن کے اندر کیڑے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی جب لوگوں میں رسول اللہ کی سنت عام کرنی ہو، سنت کے مطابق چھوارا ہے جو تقسیم کیا جاتا ہے نکاح والے دن، تو کم از کم کھجور تو اچھی لا کر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ چھوارا بھی وہ لے کر آتے ہیں جو 40-50 روپے کلو والا ہوتا ہے اور لوگ کھاتے نہیں، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ میرے دوستو ایسی چیز نہ لاؤ جو لوگ کھائیں نہ، بلکہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہو تو جو سب سے اچھی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں لا کر دو۔ اس لیے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ جب نکاح کے وقت چھوارے تقسیم کیے جائیں تو اچھے اور خوبصورت چھوارے، خوبصورت کھجوریں لا کر لوگوں میں تقسیم کی جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھنے کے بعد فرمایا کہ تم چھوارے تقسیم کرو، کھجوریں تقسیم کرو۔ جب کھجوریں تقسیم کر دی گئیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد سے تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل کر پیسے ڈال کر ایک جانور خرید کر پھر اس کا گوشت بنایا گیا، گوشت پکایا گیا، پھر روٹیاں تیار کی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔
ولیمہ کی دعوت ہر آدمی کے لیے ہے۔ آج کل ولیمہ کی دعوت صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو لوگ سلامی دیں، دوسرے کسی کو ولیمے کی دعوت کھلائی نہیں جاتی۔ میرے بھائی، ایسا ولیمہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر کوئی غریب نہ آ کے کھائے۔ وہ ولیمے کی دعوت ہے ہی نہیں جس کے اندر غرباء مساکین کو کھانا نہ دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ ولیمہ کی دعوت بالکل فری تھی۔ آج کل یہ پیسوں سے چل رہی ہے۔ اگر سلامی اس نیت سے ڈالی جائے کہ میں نے آج 1000 دیا ہے کل 2 لینا ہے تو اس کی یہ سلامی دینی حرام ہے۔ علماء سے پوچھیں، اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو سود کی شکل اختیار کر گیا کہ 500 دیا ہے تو 1000 لینا ہے، 1000 دیا ہے تو 2 لینا ہے۔ یہ اس کو لوگ اگر ایک اس طرح کی شکل بنا لیں گے، نیوندرا ٹیپ بن گیا، اور کل کو اس کو بڑھا کے لینا ہے تو پھر یہ سود کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، 1000 2000 اسے دے دیا، اس کی بچی یا بچے کا نکاح ہے، چلو اس کا ایک کام آ جائے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ کل کو وہ آپ کو ثواب کی نیت سے دے دے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس نیت سے دینا سلامی کہ آج میں نے 500 دی ہے کل 1000 لوں گا، یہ ناجائز ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب وہ دعوت ولیمہ کھلائی گئی تو اللہ کے محبوب نے وہ ولیمے والا کھانا اپنے گھر میں منگوا کر پہلے حضرت علی کو کھلایا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھلایا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب نے کچھ پانی منگوا کر سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، 3 مرتبہ پڑھ کے حضور علیہ السلام نے وہ پانی دونوں پہ چھڑکا، حضرت علی اور فاطمہ پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت علی کو پلایا پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ اس سے آگے انشاءاللہ العظیم جو موضوع ہے وہ میں پھر بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔